فلسطین کو آزاد کرو، فلسطین کو آزاد کرو، کشمیر کو آزاد کرو، ہم کیا چاہتے ہیں؟ آزادی، ہم کیا چاہتے ہیں؟ آزادی۔ ناظرین، اس وقت راستہ نیوز ڈی چوک میں ہے، اور جہاں جس طرح پوری دنیا میں فلسطین کے لیے آواز اٹھ رہی ہے، اور اس وقت پوری دنیا میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ اسرائیل کے جبر کے سامنے کھڑے ہیں، لیکن حیرت ہے کہ اس وقت پوری جو دنیا ہے، بڑی بڑی طاقتیں ہیں، امریکہ ہے، UNO ہے، OIC ہے، یہ لگتا ہے سب پتھر کے ہو گئے ہیں۔ یہ چیخیں، یہ آوازیں نیتن یاہو تک نہیں پہنچ رہی۔ آج یہاں سول سوسائٹی نے یہاں مظاہرہ کیا ہے، اور کئی دن سے مظاہرے ہو رہے ہیں۔ آئیے ہم بات کرتے ہیں جس شخصیت نے یہ مظاہرہ یہاں موجود ہے، جن کی قیادت میں جی آپ بتائیں گے جی اس وقت آپ کا کیا مطالبہ ہے؟ جی میں جی آرمی سے ریٹائرڈ جنرل گیلانی ہوں، اور آج یہاں پر پنڈی اسلام آباد سے فوج سے ریٹائرڈ، سول سے ریٹائرڈ، گھریلو خواتین، اسکول کے بچے، ٹیچرز، ہم سب یہاں اکٹھے ہوئے، اور ہمارا پاکستان سے، انٹرنیشنل کمیونٹی سے، امریکہ سے، ویسٹ سے، UN سے یہ مطالبہ ہے کہ اسرائیل کا ظلم روکا جائے۔ جس طرح اسرائیل نے ظلم اور بربریت کا ایک میدان گرم کیا ہوا ہے اس وقت اسرائیل میں، خاص طور پر غزہ میں، اس کو فوری طور پر بند کیا جائے، اور القدس کو اور مسلمانوں کے قبلہ اول کو مکمل طور پر اسرائیلیوں کے، زائونسٹ کے انفلوئنس سے آزاد کیا جائے۔ جنرل صاحب، آپ احتجاج تو کر رہے ہیں، مطالبہ بھی کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے کہ اس وقت جو دنیا ہے وہ نہیں جاگ رہی، یا ضمیر سو گئے ہیں؟ دنیا جی انشاءاللہ جاگے گی۔ اس وقت بھی ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ آہستہ آہستہ امریکہ کے بیچ میں بھی جس طرح پوری دنیا میں مظاہرے ہو رہے ہیں، تو ان کا کچھ نہ کچھ اثر انشاءاللہ ضرور ہوگا۔ UN جنرل اسمبلی بھی بول اٹھی ہے، سیکورٹی کونسل میں ہمیں پتہ ہے کہ اس کا نظام اس طرح کا ہے کہ جس میں جب تک کہ کوئی ایک بھی پرماننٹ سیکورٹی کونسل کا جو ممبر ہے وہ رکاوٹ ڈالے تو وہ کوئی ریزولوشن نہیں پاس کر سکتے۔ لیکن جس طرح سے امہ، جس طرح سے مسلمان، جس طرح سے پاکستان کی حکومت، اس وقت بھی ہمارے فارن منسٹر جو ہیں وہ ٹرکی میں ہیں، اور دنیا کے امپورٹنٹ جو مسلم کنٹریز ہیں ان کے فارن منسٹرز مل کے اس وقت امریکہ کی طرف جا رہے ہیں، اور وہ UN میں ہم سب کی طرف سے یہ انشور کریں گے کہ انشاءاللہ فوری طور پر یہ ظلم اور بربریت بند ہو۔ جنرل صاحب، یہ ٹھیک ہے احتجاج ہو رہا ہے اور ترکی اور پاکستان مل کر بات کر رہے ہیں، لیکن OIC کہاں ہے، جس کو امہ کہتے ہیں، جس کی یہ ذمہ داری ہے، وہ کیوں بکھری ہوئی ہے؟ اور آج جس طرح اسرائیل پورے مشرق وسطیٰ کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے، یہ تضاد ہے، یہ منافقت ہے، بے حسی ہے، کیا ہے؟ دیکھیں، ہمیں اس چیز کا احساس ہے کہ مسلم امہ کو جس طرح سے یونائٹ ہونا چاہیے وہ اس طرح سے یونائٹڈ نہیں ہے، لیکن ہم اس میں اپنی آواز شامل کر رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ ہمیں یقین ہے کہ جو مسلمان ملک زیادہ انفلوئنس رکھتے ہیں ان پر بھی یہ اثر ہوگا، اور انشاءاللہ ہم سب مل کر فلسطین اور خاص طور پر القدس کی آزادی کے لیے کام کر سکیں گے۔ اس وقت 35 ملکوں کی جو فوج ہے، اسلامی ملکوں کی، اس کے سربراہ ہمارے پاکستان کے سابق آرمی چیف ہیں، اس فوج سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں اور کیا کہیں گے؟ دیکھیے، انٹرنیشنل ریلیشنز میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ فوج، جب تک کہ وہ 35 ممالک ان کا کانسنٹ نہ ہو کہ وہ فوج وہاں سے اٹھے گی اور وہ اسرائیل پر حملہ کر دے گی۔ اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ آج کل کی جو جنگ ہے وہ صرف اسلحے سے نہیں لڑی جاتی، اس میں اکانومی کا بہت رول ہے۔ تو ہمیں ضرورت اسی چیز کی ہے کہ ہم یونائٹ ہوں، اور مسلمان تعلیم کے میدان میں، اکانومی کے میدان میں آگے بڑھیں، اور اپنا دنیا میں یہ وہ انفلوئنس پیدا کریں جس کے ذریعے UN اور امریکہ کو ہماری آواز سننی پڑے۔ بہت شکریہ جنرل صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ جی، فلسطین کے ساتھ آج کیا کہیں گے، کیا میسج دیں گے آپ؟ دیکھیے، پاکستان کی عوام، پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ ہر لحاظ سے فلسطین کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، اور نہ صرف آج بلکہ ہمیشہ ہم کشمیر کے لیے، فلسطین کے لیے، اور دنیا بھر میں جن ممالک میں مظالم ہو رہے ہیں اور عالمی برادری خاموش ہے، ہم ان کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے۔
اور آج بھی اس تقریب کا یہی مقصد تھا کہ ہم ایک پیسفل پروٹیسٹ کریں اور عالمی برادری کو یہ پیغام دیں کہ پاکستان میں بچے، بوڑھے، خواتین، ہم تمام لوگ کسی بھی شعبۂ حیاتی زندگی سے تعلق رکھتے ہو، ہم فلسطین کے ساتھ ہیں، فلسطین کی عوام کے ساتھ ہیں اور ہم انہیں کسی بھی محاذ پہ تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ بہت شکریہ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ لوگوں کے جذبات ہیں، ان کے دل فلسطین کے ساتھ دھڑک رہے ہیں۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ عالمی ضمیر جو ہے یا عالمی طاقتیں ہیں وہ اپنا فرض یا اپنا اس وقت جو کردار ہے وہ ادا کریں گی، اور اس لمحے بھی جو بربریت اور بمباری ہو رہی ہے، بچے شہید ہو رہے ہیں۔ اب تک کی اطلاع کے مطابق 58 بچے شہید ہو چکے ہیں، خواتین ہیں جن میں گھر کھنڈر بن چکے ہیں۔ کاش ان کھنڈروں کو، ان فلسطینیوں کو بچانے کے لیے کوئی آگے بڑھے۔ ناظرین ابھی اتنا ہی، اور ہمارے ساتھ رہیے گا، ابھی ایک اور مظاہرہ آنے والا ہے جو ہم آپ تک راستہ نیوز کے ذریعے پہنچائیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔